والنجم إذا غوى ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم علمني رشدي واعصمني من شر نفسي. اما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک و اللہ واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے، داتا ہے، رج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب من حبل الورید ہے، جس دی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شک نہیں. ازل تو اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، کل قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ وادی الدجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اتر واسطے حضرات. اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے، رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. یہ سارا اختیار ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اولاد نو نعمت بنا یا فتنہ بنا. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد کی ہے فتنہ. اولاد کی تربیت درست کرنا، قرآن و سنت کے مطابق کرنا،
اور اولاد نو بڑے چھوٹے دی تمیز سکھانا، استاد دا ادب سکھانا، ماں باپ دا ادب سکھانا، مسجد دے آداب سکھانا، سکول جان دے، یونیورسٹی جان دے، کالج جان دے، بازار چو چلن دے، بازار چو نکلن دے، بیٹھن اٹھن دے، لین دین دے، چلن پھرن دے، سارے آداب سکھانا، یہ ماں باپ دا حق ہے۔ اور اولاد کو قرآن پڑھانا، قرآن دے مطابق چلانا، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کتاباں قرآن و حدیث دے مطابق چلانا، اے بھی کس دا حق ہے؟ ماں باپ دا۔ کئی لوگاں نے اولاد نو بس شتر بے مہار چھوڑ کے نہ خبرگیری لے، نہ پتہ کیتا کہ میرا بچہ کدھر جاتا ہے، میری بیٹی کدھر جاندی ہے، میرے بچے نال کی حال ہے، کوئی تربیت نہیں۔ جے اولاد کی تربیت کر لے گی تو کی بن گئی؟ رحمت۔ اولاد کی بن گئی؟ رحمت۔ جے اولاد کی تربیت نہیں کی، بس جمن دا پتہ ہے، جم کے سٹی گئے، بس کئی ماواں ایسیاں نے بس اے پتہ ہے کہ جمنے کچھی پوا دیتی، بازاریں ٹوڑ دیتا، تربیت کھ نہ کیتی، گندے مندے بچے لگے پھرتے۔ فرمایا پھر اولاد فتنہ بن جائے گی، تربیت نہیں سیکھی، استاد دا ادب نہیں سکھایا، پتر نو جی کر کے نہیں بلوایا، پتر نو بازار چ چلن دا طریقہ نہیں سکھایا، نکلن دا طریقہ نہیں سکھایا، بیٹے دے سر تے ہاتھ تے رکھیا، بیٹا گیا ہے، او دی لوازمات زندگی پورے کیتے نے، پر تربیت نہیں کر سکیا، پھر ایہی اولاد دے واسطے کی بن گئی؟ فتنہ۔ کی بنے گئی؟ فتنہ۔ اور میں تھوڑے ایک مثال دینا، میری مثال امید ہے کہ تھوڑے سمجھ آ جائے گی، چھوٹی جی مثال۔ ایک ماں ہے، اس نے اپنے بیٹے نلایا ہے، کپڑے سونے پہنائے نے، اور بیٹے تربیت کی دیئے، پتر بازار جو جانا ہے، کوئی بڑا بابا کولو گزریا، کوئی چھوٹا گزریا، کوئی بڑا گزریا، کوئی استاد گزریا، تے کولو گزرن دی باری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے کہنا۔ اور بچہ جس ٹائم ہاتھ ہو کے تربیت سیکھ کے پیارا بن کے جس ٹائم باہر کھیلن، ماں پوچھ دیئے بیٹا کدھر جاؤں؟ امی جی کھیلن جا رہے ہیں۔ پتر کھیلن آیا، باہر نکلے ہے تو ایک بابا جی نے ویکھیا ہے، بابا جی دے سامنے دوڑ کے سامنے آ گیا ہے، آگے کہندا ہے بابا جی السلام علیکم، تے بابا کو کی کہے گا؟ کسے چنگی ماں کا پتر ہے۔ اور بابے نے وہ ماں ویکھی؟ بابے نے وہ بہن ویکھی؟ نہیں ویکھی۔ اے بابا کی کہہ رہے ہیں؟ کسے چنگی ماں کا پتر ہے، کسے چنگے پیو کا پتر ہے، حالانکہ بابے نے نہ ماں ویکھی ہے نہ پیو ویکھی ہے، دل چو اے بچے دی تربیت دسی ہے کہ دی ماں بھی چنگی ہے تے دا پیو بھی چنگا ہے۔ ادھر مدے مقابل دوجا مقابلہ سمجھ لو، دوسرا بچہ نکلیا ہے، اس ماں نے تربیت بھی نہیں کیتی، بابا گزریا ہے، اس نے بک مٹی دا پکڑا ہے، پکڑ کے بابے دے پچھو سٹیا ہے، تے بابا کہن لگا او تو تے کھچ دی کھچ گئے ہیں، کھچ دی کھچ نکلے ہیں۔ اور دسو اے بابے نے کہہ دسیا کہ دی ماں بھی کھچ تے دا پیو بھی کھچ، کس نے دسیا؟ بچے نے۔ پتہ چلیا کہ بچے ماں باپ دی اشتہار نے، شناخت نے، بچے ماں باپ کا سب کچھ، سیانے کہتے ہیں ماں باپ کو تکنا ہوئے، ماں باپ کو ویکھنا ہوئے تو انہوں نے بچے دی تربیت ویکھ لو، بچے ویکھ لو کہ بچے کیسے نے، ماں باپ دی تربیت سامنے نظر آ جائے گی۔ ساڈا بچہ ساڈی تربیت کا شناخت دس دے گا کہ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد زحمت بھی ہے۔ صدیاں گزر گئی، 1400-1500 سال ہو گئے، قرآن نو نازل ہویا، محمد کریم عربی دے دین نو آیا، کئی صدیاں گزر گئی، جیڑی جہالت آج تو 1400 سال پہلے موجود سی، کتنے سو سال؟ 1400-1500 سال گزر چکے پہلے موجود سی، وہی جہالت آج بھی نظر آ رہی، بلکہ دگنی جہالت، بہت زیادہ جہالت،
جیڑی جہالت اج تو 1400 سال پہلے سی وہی جہالت اج بھی نظر آ رہی، لیکن وہ جہالت کیڑی ہے؟ پہلے لوگ کی کرتے سی، بیٹی پیدا ہو جاندی تے پریشان ہو جاندے، بیٹی پیدا ہو جاندی تے بڑی منحوس سمجھا جاندہ، بیٹی پیدا ہو جاندی اس دے گھر دے اندر ماتمداری ہوندی، پریشانی دا عالم ہوندا، بہت زیادہ پریشانی۔ بلکہ جڑی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے، اس آیت کے اندر ذرا غور کرو، توجہ کرو کہ اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا قرآن نازل کیتا ہے اور کتنا پیارا مقصد فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، پہلے نبیوں تو پہلے، انبیاء تو پہلے کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی، ظل وجهه، تو انہوں کا چہرہ کیویں ہو جاتا؟ سیاہ، کالا، پتہ نہیں چلتا، مسودًا سیاہ، وَهُوَ قَزِيمٌ چھڑیا، يَتَوَارَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، جیسے اس قوم نے کوئی ڈران دھمکانا نہیں، کوئی اے حالت ہونے سے، اے نغمہ ہونے سے، اے چرچا ہونے سے۔ لیکن افسوس دی گل یہ ہے وہ وقت اجے تک بھی گیا نہیں، اس قوم نے کلمہ پڑھیا نہیں سی، اس قوم نے میرے پیغمبر دا زمانہ ویکھیا نہیں سی، جدن پیغمبر آ گئے وہ قوم سدھی ہو گئی۔ لیکن کئی نمازی، کئی سینیاں تے سجان والے داڑیاں، کئی جناب اپنے آپ کو چنگے بھلے سمجھن والے، آج انہوں نے بھی بیٹی دی پیدائش تے اپنے چہرے دے رنگ بدلے۔ افسوس دی گل یہ ہے کہ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ ساڈی جماعت دے بڑے عالم گزرے نے، انہوں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہا ہے، انہوں نے آیت پڑھی، آیت کیڑی پڑھی؟ للہ ملک السماوات، میں تھوڑے سامنے بیان کرتا کہ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ نے نا یہ آیت پڑھی، کیڑی آیت؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ آیت پڑھدیاں شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ وہ انسان نے جنہ کو اللہ نے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتی ہے، بڑے پریشان ہو گئے، اکھاں چانسو آ گئے، کہنے لگے اس آیت کا مطلب تھوڑا سمجھ نہیں آنا، لیکن آج میں تھوڑے اس آیت کا مطلب سمجھاواں گا۔ آیت کا مطلب کی ہے؟ فرمایا زمینہ آسمانہ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یخلق ما یشاء، جن چاہے پیدا کرتا ہے، جن چاہے نہ پیدا کرے، مالکیت کدے وچ؟ اللہ کو۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا۔ عبد الغنی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں تو سجی سائڈ بیٹھے ایک بندہ تو وہ دیاں بیٹیاں نے، کبھی سائڈ ایک بندہ بیٹھا وہ دے بیٹے ہی بیٹے نے، سامنے ایک بندے بیٹھے انہاں کو بیٹیاں بھی تے بیٹے بھی۔ فرمایا کئیاں بندیاں اللہ بیٹیاں دتیاں نے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ اس بندے نے ویکھ لیو۔ کئی بندیاں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیتے نے، وہ اس بندے نے ویکھ لیو، یہ کل بیٹے ہی بیٹے نے۔ اگلی گل آگے فرمایا لمن یشاء الذکور، کئیاں کل بیٹیاں بھی تے بیٹے بھی تے، جڑے میرے سامنے مجمع لگا بیٹھا ہے اے سارے بیٹیاں والے بھی تے بیٹیاں والے بھی۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کنا کل بیٹے بھی بیٹیاں بھی سب کچھ وہ سامنے مجمع۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کئی ایویں لگے پھر دے من ویکھ لیو میرے کول نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ اے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ دا واقعہ ہے۔ توجہ دی گل یہ ہے کہ بیٹیاں دین دا مالک کون ہے؟ بیٹے دین دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری چیزاں دا مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ۔ عقیدہ خراب نہیں کرنا، عقیدہ سامنے رکھنا ہے، لیکن بیٹیاں دی مرحوس بیٹی پیدا ایسی نہیں کہہ رہی کہ اے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے گھر کے اندر رحمت نہیں، برکت نہیں، زحمت آ گئی ہے، بلکہ دل سے بھی خوشی پیدا کرنی ہے، زبان سے بھی خوشی لانی ہے، اور بیٹی دی عظمت و شان مقام بیان کرنے واسطے اپنے آپ کو تجارت دار ہونا ضروری نہیں، بزنس مین ہونا ضروری نہیں، اچھا اخلاق ہونا ضروری ہے،
دوسرے نمبر تے بیٹی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ دی قسم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس گھر ایک بیٹی بھی ہوئے نا، ایک بیٹی بھی ہوئے، اللہ اس گھر کبھی غربت نہیں لے آتی، غربت نہیں آتی۔ توجہ کرو کہ اللہ کا قرآن کی بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر کی اعلان فرمایا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جناب اللہ میرے نبی تو پہلے، میرے آقا تو پہلے، میرے پیغمبر تو پہلے، میرے پیغمبر تو پہلے لوگ بیٹیاں نہ کی کرتے سی تے کی نہیں کرتے سی۔ لوگوں نے جناب اللہ جتے گھر بیٹی پیدا ہو جانی یا بیٹا آ جانا، بیٹا آ جانا تے مٹھائیاں منڈنیاں، خوشیاں منانیاں، بیٹا آ جانا تے بڑے بڑے اچھے اچھے نعرے لانے، بیٹا آ جانا تے بڑیاں کچھ کرنیاں، بیٹی آ جانے چہرے انہاں دے کالے سیاہ ہو جانے، چہرے انہاں دے رنگین تے برگین ہو جانے، پریشان ہو جانا۔ کی بنے گا؟ بیٹی آ گئی ہے، بڑی پریشانی دی حالت دے اندر۔ فرمایا نا نا ان دا کم نہیں کرنا، ہن میرے پیغمبر آ گئے نے، ہن رحمت للعالمین آ گئے نے، میرے آقا آ گئے نے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جہالت دے اندر، زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ بیٹی نے رحمت نہیں سمجھدے، بیٹی زحمت سمجھدے سی۔ بولو بیٹی کی سمجھدے سی؟ زحمت سمجھا جاتا، رحمت نہیں سمجھا جاتا۔ جتنے گھر بیٹی پیدا ہو جاندے غمگین ہو جاندے، اللہ دی جناب اللہ پریشان ہو جاندے، لیکن اے دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ او میری ملت دے نوجوانوں، اللہ دی قسم ہے بیٹی رحمت زحمت نہیں۔ جس ٹائم جناب اللہ بیٹیاں دے مقدر کھل جاندے، اللہ نے اپنے قانون نہیں بدل دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت دے طریقے اختیار کر دیتا ہے۔ وہ بڑے بدبخت لوگ نے جنہوں اللہ نے بیٹیاں والی دولت تو نہیں نوازیا۔ اللہ دی قسم سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج جناب اللہ صرف ماحول چینج ہو گیا ہے نا، نظام چینج ہو گیا ہے، نظام چینج ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کی کرتے سی؟ زندہ بیٹی دفن کر دیتے، زندہ بیٹی جناب اللہ چیخدی چلاندی روندی ننی جی کلی نو ریت دے ٹیویاں تے لا کے کڑا کھود کے اندر دفن کر دین رہے۔ آج کی ہوندا ہے بیٹی دفن نہیں کیتا جاندا، 4 مہینے دی بیٹی ہو جاندے ہے، ماں دے پیٹ دے اندر بیٹی ہے، 18 ساؤنڈ کرا کے جناب اللہ اس بیٹی کی کیتا جاندا ہے، قتل کر دیتا جاندا ہے۔ میں کہنا DNC ہے، DNC کرا کے قتل کر دیتا جاتا ہے، اور ٹکڑے لوتھڑے بن کے اللہ دی قسم ہے او قتل کر تے مجرم۔ آج دا مسلمان DNC کرائے تے کہے کہ میں بڑا کام کیتا ہے، اے کوئی شریعت نہیں۔ 18 ساؤنڈ کرا کے پتہ لگ گئے 4 مہینے تو بعد جناب اللہ نے میں 1 سال تو بعد بیٹی دینی ہے، او بیٹی دے گھام اندر آ کے اور DNC کرا کے تے جناب اللہ بیٹی دے دکھ اندر آ کے او جناب اللہ DNC کرا کے بیٹی قتل کر دے لے، اے بھی اتنا مجرم ہے۔ صرف نظام چینج ہو گیا ہے، آج کا زمانہ اور آ چکا ہے، او وقت اور سی، اس ٹائم لوگ کی زندہ دفن کر دیتے، آج ماں دے پیٹ دے اندر ہی قتل کر دیتے۔ نظام چینج ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ اگلی گل سنو، اللہ کا میں قربان جاواں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، بولو کتنی بیٹیاں نے؟ 4 بیٹیاں نے۔ کیڑی کیڑی بیٹی ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت دا وقت لازم ہے، لوگوں دے گھر بیٹا پیدا ہو جاتا، بیٹا پیدا ہو جاتا، بڑیاں خوشیاں مناندے، بیٹی پیدا ہو جاتی غمگین ہو جاندے، بیٹا پیدا ہو جاتا مٹھائیاں بنتے، لڈو بنتے، بڑیاں بڑیاں چیزاں بنتے۔ ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، بولو کتنی بیٹیاں؟ ایک
برداشت کردا پتر نو بھی 100 روپیہ دیتا بیٹی نو بھی 100 روپیہ دیتا ایک نہیں ہویا جناب اللہ پتر نو بڑے کالج چ داخل کرا دیتا بیٹی چھوٹے موٹے سکول چ داخل کرا کے تعلیم و تربیت کر رہا بیٹی دے جناب اللہ ناون دا وقت آیا پڑھن دا وقت آیا بیٹی پڑھایا جی میں پڑھن دا حق ہے وہ پڑھایا اور جی میں بیٹی دے حقوق نے پورے کر دیتے ہیں اس ٹائم بیٹی جوان ہو گئی وہ دی شادی کر چھوڑی ہے میرے آقا فرماندے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک قیامت دے دن اج میرے نال ہوئے گا جی میں تو گلاں جڑی ہویاں اے بیٹی دی عظمت ہے بیٹی دی شان ہے بیٹی دا مقام ہے جس نے بیٹی دی شان نو پہچانیا اس نے میرے نبی دی شان نو پہچان لیا فرمایا ادخلہ الجنہ اللہ اس کو جنت بھی دے گا نال محمد دا گوانڈ بھی عطا کرے گا جڑا بیٹی دی شان نو پہچانے گا بیٹی دے مقام نو پہچانے گا اگلی گل سنو اگلی گل بڑی پیاری ہے میرے آقا دی 4 بیٹیاں نے زینب بیٹی میرے آقا دی دکھی بیٹی ہے میرے آقا دی بڑی دکھی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی بیٹی ہے اللہ دی قسم میرے آقا دے پیچھے بڑے بڑے دکھ کھاتے ہیں اس زینب نے میرے آقا پیچھے تانے بھی برداشت کیتے ہیں اس زینب نے میرے آقا پیچھے پتھر بھی برداشت کیتے ہیں اس زینب نے میرے آقا پیچھے لوگوں دے تانے برداشت کیتے ہیں جناب اعلیٰ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ میرے آقا دی بیٹی تے خاوند دا نام ابو لاس ہے بولو کی نام ہے ابو لاس ہے جناب اعلیٰ بدر دا مقام آیا صحابہ جنگ پہ لڑ دے جنگ لڑدیا صحابہ نے جنگ لڑی سامنے دیکھیا میرے نبی نے اپنا دماد نظر آ گیا جس ٹائم ابو لاس دماد نظر آیا ہے میرے آقا نے جنگ روک لئے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ میرے دماد میں نظر آ گیا آج میرا دماد میں نظر آ گیا ہے فرمایا ابو لاس او میری گل سن لے میری بیٹی واپس کر دے او میری بیٹی مدینے بھیج دے میں اپنی بیٹی دی بڑی یاد آندی ہے اللہ دی قسم بیٹیاں والے ہو تھان پتہ ہے کہ بیٹیاں دی دکھ نہیں برداشت ہوں گے بیٹیاں دے تانے تے بیٹیاں دے جناب اللہ جھگڑے برداشت نہیں ہوں گے میرے آقا نے اپنے دماغ نو چھوڑ دیتا ہے فرمایا جا مدی جا جناب اللہ میری بیٹی واپس کر دے ہے میرے آقا دی بیٹی جلدی جلدی آئی مکے دے جناب اللہ سالمان میری آقا دی بیٹی تانے مارے میرے آقا دی بیٹی پتھر مارے میرے آقا دی بیٹی دا پیٹ چاک کر چھوڑیا او میری آقا دی بیٹی حاملہ طور ہونے دے باوجود او بچہ زمین تے گر گیا ہے اے میرے آقا دی بیٹی روندیا میرے آقا دے کول آئی اس ٹائم میرے آقا نے دوروں دیکھا کہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے او میری دکھی بیٹی آ رہی ہے اللہ دی قسم میرے آقا جناب اللہ ٹھائیاں مار کے کھڑے ہو گئے صحابہ کہتے ہیں صحابہ پردے میں ہو جاؤ میری بیٹی آ رہی ہے او میرے آقا نے استقبال کیتا زینب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیتا جس ٹائم استقبال کیتا ہے زینب نے اپنا بچہ بھی کھا چھوڑیا ابو جی میرے تے ظلم کیتا ہے مکے والے آنے میرے تے ظلم کیتا ہے ابو لاس نے اللہ دی قسم زینب روندیا اپنے آقا دے کئی ٹھائیاں مار کے میرے آقا ملی ہے او میرے آقا نے سینے لا لے اپنی بیٹی سینے لا کے روندے رہے اتنا روندیا میرے آقا دیا زندگیاں گزر دیا رہے او میں نے دسو تو صحیح مسلمان لوگ کیا بیٹیاں دے بھی دکھ برداشت ہوندے رہے اللہ دی قسم کسے نے ابو لاس نو دسیا اج تو بعد تیرے نبی نے تینوں نہیں بلانا اے عمر تین نہیں چھڈے گا اللہ دی قسم ابو لاس دوڑ دے میرے آقا کول آ گئے ابو لاس دوڑ دا میرے آقا دے کول آیا جس ٹائم آقا
جاندی ہے بیٹیاں دے تو ہوندے نے بیٹیاں دے مقام ہوندے نے او بیٹیاں والے زنا نہ کیتا کرو او بیٹیاں والے لوگاں دیاں بیٹیاں والوں نہ ویکھیا کرو لوگاں دیاں ماواں تے بہناں والوں نہ ویکھیا کرو اللہ دی قسم رب نے بڑے مقام رکھے جے رب نے بڑیاں شاناں رکھیاں جے رب نے بڑے حیا رکھے جے رب نے بڑا کچھ رکھیا جے سیدنا انس بن مالک فرماندے نے او میرے نبی دا صحابی 10 سال خدمت کرن والا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما عاد جاریتن جس بندے نے بیٹی پالی ہے بیٹی پال کے اودی کفالت بھی کیتی ہے کفالت کر کے اودا جناب اعلی خرچہ بھی برداشت کیتا ہے چنگے جناب اعلی مدرسے میں پڑھایا قرآن بھی پڑھایا حدیث میں بھی پڑھایا ہے او قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس نو جنت بھی دے گا نالے محمد دا گوان بھی دے گا ایلی دو انگلاں جڑی ہوئی نے میں محمد نال انج ہوے گا او اگلی گل سنو وہ اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اج بچی پالن والیا بچی تیری وڈی ہوئے گی جوان ہوئے گی صدا تیرے کول نہیں رانی اس نے اپنے خامد کول چلے جانا او اس نے تیرا گھر چھوڑ دینا ہے او اللہ دی قسم درد دل بولیا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے مان الوفا کر دیا نے مان الوفا کر دیا نے پاپا لے دعا کر دیا نے مان الوفا کر دیا نے پاپا لے دعا کر دیا نے اللہ دی قسم ہے جنہ جائیداداں دے نام اور جنہ زمیناں دے نام جنہ اپنے پیسے تے تجارتاں دے نام او پتر تیرے چھڈ جان گے اللہ دی قسم ہے تیرے چھوڑ جان گے دھیاں کم آن گیاں بیٹیاں کم آن گیاں میں تیرے ایک واقعہ سنا اللہ دی قسم میرے نبی دی بیٹی جدا نام فاطمہ بولو کی نام ہے او میرے نبی دی لختے جگر ہے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا میرے نبی دی لختے جگر نام فاطمہ او اپنی بچی دی شادی کیتی کر رشتہ ویکھ کے کیتا کر او کوٹھیاں نہ ویکھیاں کر بنگلے نہ ویکھے کر اے نہ ویکھیا کر کے کوٹھیاں بنیاں نے مال بڑا ہے پیسہ بڑا ہے اپنی بیٹی دے خدا درا میں ہاتھ جوڑ کے کہنا اپنی بیٹی دے نصیباں تے لت نہ ماری کر اپنی بیٹی دا رشتہ کسے نمازی نال کیتا کر او نیک اللہ دے ولی نال کیتا کر او اپنے اپنے گرباناں تے جھانکو اپنی بیٹی دا رشتہ ویکھن جاندے ہو کدی سوچیا جے کہ میرا داماد نمازی بھی ہے کہ نہیں میرا داماد جناب اللہ توحید والا بھی ہے کہ نہیں اسی کوٹھیاں ویندیاں بنگلے ویندیاں کاراں ویندیاں لینڈ کروزراں ویندیاں اسی پیسہ ویندیاں کدی اے نہیں سوچیا او میری بیٹی دے گھر والا بے نماز ہوئے گا میری بیٹی دے گھر والا مشرک ہوئے گا اللہ دی قسم تیری بیٹی درباراں تے رولے گا تیری بیٹی جناب اعلیٰ زنا کھانیاں وچ رولے گا تیری بیٹی پیراں دے سامنے رولے گا تیری بیٹی جناب اعلیٰ انہاں بدعتیاں دے سامنے رولے گا تیری بیٹی دی عزت خراب ہو جائے گی او کدی اے بھی نہ کیا کرم او تو تے بیٹی جمی جانی ہے تیرے پتہ ہی کوئی نہیں تو کدی بیٹا نہیں ہو جمیا اللہ دی قسم بیٹیاں دے وے تے کہ کون مالک ہے بولو اللہ مالک ہے بیٹے دے وے تے کون مالک ہے اللہ مالک ہے میرے نبی دی لختے جگر ہے جگر دا ٹکڑا میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا نام کی ہے فاطمہ الزہرا اماں جی جنہ دی ماں فاطمہ ہے ایک بار سینے دا زور لا کے بولو اماں جی فاطمہ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی لختے جگر ہے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے نال سفر کرن والی فاطمہ او جس ٹائم شادی ہون لگی
کرے میرا علی غریب بڑا غریب ہے. اللہ دی قسم ہے میرے آقا نے کوٹھیاں ویکھیاں میرے آقا نے بگلے ویکھے اور اللہ دی قسم علی نے حق مار بھی کسے کو لیا. پچھلے جمعے تو سنیا اللہ میں قربان جاواں فاطمہ تو زہرا اماں جی فاطمہ دا ہاتھ جس ٹائم علی نے ہاتھ وچ دتا اماں جی عائشہ نے کی گل کیتی عائشہ کہنے لگی کاش اج ختیجہ ہوندے کاش اج ختیجہ ہوندی اپنی بیٹی نے اپنے ہاتھ نال روانہ کر دے. اماں جی اتنا رویاں نے رو کے جناب اللہ پر آپ بگڑ گئی ہے. اللہ دی قسم علی المرتضی بھی رونے لگ پے. میرے آقا نے کہ عائشہ کیویں دی گل کر چھوڑی ہے تو تے میری بیٹی نوں لا کے رکھ دیتا تو تے میری بیٹی دے آنسو کڈ دتے نے. اوے اللہ دی قسم اماں جی عائشہ نے گل کیتی ہے کہ جناب اللہ ختیجہ اج کاش ہوندی اپنے ہاتھ نال بیٹی روانہ کر دے. اپنی بیٹیاں کو پوچھیا کرو انہاں نوجوان بچیاں کو پوچھو جنہاں دی ماواں ٹر گئیاں نے جنہاں کوئی رخصت کرن والا کوئی نہیں جنہاں دے ماپے چلے گئے جنہاں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں ہے. اور چل ٹکیاں دے وچ آ کے تو لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں رولدا چل پیسیاں وچ آ کے تو لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں رولدا لوکاں دے یتیم بیٹیاں دیاں عزتاں رولدا تے پتہ نہیں چلیا میرے آقا دی زندگی کیڑی ہوندی ہے. اللہ دی قسم ساری زندگی میرے آقا نے بیٹیاں دا ادب کیتا ہے. ایک بچی میرے آقا دے کول آ گئی صحابہ کول آئی بچی نوجوان بچی علی بن حاتم دی بیٹی علی بن حاتم دی بہن اے میرے آقا دے کول آئی. میرے آقا نے اپنی کمری اتاری ہے کمری اتار کے جناب اللہ میرے آقا نے اودے سر تے ڈالی ہے سر دے اوتے ڈال کے میرے آقا کہندے نے جناب اللہ صحابہ لے کے جاؤ علی بن حاتم دے کول چھڈ کے آؤ. صحابہ نے کیا محبوب جی تے کافر دی بیٹی ہے او تسی سر کجدے پئے ہو. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ نا بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں مسلمان دی ہوے یا کافر دی ہوے. اج مسلمان دی بیٹی بازاراں وچ ننگا سر پھرے تے او کیویں اللہ دے نبی نوں گوارا ہوئے گی. کافر دی بیٹی دا سر کجیا کس نے ساڈے نبی نے. بولو کس نے کجیا ساڈے نبی نے. تے مسلماناں دیاں بیٹیاں مسلماناں دیاں بہناں مسلماناں دیاں بیویاں ننگا سر کر کے بازاراں دی زینت بن گئیاں ننگا سر کر کے روڈاں دیاں زینت بن گئیاں. بچی بیٹی گزری ہے پورے بازار دی نظر ہے بچی تھی پورے بازار پورے اڈے پورے پیٹ دی نظر ہے بچی گزر رہی ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں کیا ہے شریعت سی میرے نبی دی او غیرت سکھو. کہنے لگے جی ویکھنا تو پھر جائز ہے ویکھنا اپنی اکھاں نال ویکھو. اللہ دی قسم ہے اے نہیں گل ادب سکھو. تیری بیٹی والوں کوئی ویکھے تین غصہ لگدا ہے لوکاں دی بیٹیاں دی تو عزت پامال کرے تین او نہیں کسے دی بیٹی. اگلی گل سنو بیٹی گھر بیاہ کے لیا لے آندی پہلی بیٹی پیدا ہوئی. اج کل دیا ماواں بھی کوئی حال ہے کوئی نہ ماواں سساں دا کوئی حال ہے اے سساں پیدا ہو گئی نے درندیاں کوئی حال. ایک بیٹی پیدا ہوئی تو تے بیٹی پیدا کیتی آندی تے نقل ہی کوئی تیری شعور ہی کوئی نہیں. دوجی بیٹی پیدا ہوئی تیسری بیٹی چوتھی بیٹی. اگلی گل سنو فاطمہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے شریعت نہیں بیٹیاں دین دا مالک بولو کون ہے اللہ پہ سب کچھ. پچھلے دنوں دے اندر اے ساری کہانی اے گل کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے ساساں جڑ جانیاں تو تے میرے پتر دی زندگی تباہ کر چھڈی تو میرے بیٹے دی زندگی تباہ کیتی تو اے کیتا تانے لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوندے. میں پچھلے دن ایک جگہ تے گیا جناب اللہ ایک بندے دی ماں فوت ہو گئی تے میں اودے گھر تیمارداری کرن گیا. میں کہ چلو دوست سی سرگود دے اندر کہنے لگا قاری صاحب میں تھوڑی ایک مزے دی گل دساں. میں کہ جی. کہنے لگا میری ماں فوت ہو گئی یقین جڑا سکون چ میں ہونا ہے. میں کہ یار بدبخت کیویں دی گل پیا کردا تیری ماں فوت ہوئی ہے تو کہنا میں ہن سکون چ ہے. کہنے لگا قاری صاحب میں ماں دا ادب کر رہا میری گل نو سمجھو. ساری زندگی گزر گئی میری کم از کم 18 سال کی زندگی میں شادی کر لی. 18 سال ہو گئے میری شادی تو بعد میں سکون نہیں لبیا. میرے گھر تو لڑائی نہیں ختم ہوئی. سساں نے اپنی نوہاں نال لڑائیاں جھگڑے
تبدیلیاں. میرے بھائیوں ادب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، ادب سیکھو. اللہ میں قربان جاواں. اگلی گل سنو. پچھلے دنوں دے اندر ایک فیصلہ آباد دے نال ایک جنازہ ہویا. جنازے دے اندر بچے 4-5 بچے موجود رہے. اس بندے دے 5 بچے موجود رہے. بولو کتنے بچے؟ 5 بیٹے موجود رہے تے بیٹی بھی ایک بیٹی ہے. اس بندے نے کی کیتا؟ ایک کم از کم 5 مربع زمین دا مالک ہے. اس نے ایک مربع اندر 5 کلے زمین ہوتی تے 5 مربع زمین دا مالک ہے. اس بندے نے چلاکی کیا کی تھی؟ اس نے اپنی زندگی ساری زمین بچیاں تے نام لوا دیتی. بیٹی نے ہمیں ایک بیٹی نے ہمیں چھوڑ دیتی. ہونے فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا. جنازہ لایا گیا. اللہ میں قربان جاواں. جنازہ لایا گیا. جنازہ جس ٹائم قاری صاحب نے جنازہ پڑھایا، جنازے تو بعد جناب اعلیٰ قاری صاحب نے اعلان کیتا کوئی کسے قرضہ لینا دینا ہوئے، کسے میت دے نال لین دینا ہوئے تو جناب اعلیٰ کھڑا ہو جاوے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس میت نے میرا 3 لاکھ دینا ہے. بولو کتنا دینا ہے؟ اس میت نے میرا 3 لاکھ دینا ہے. میت چلن نہیں دینی جس وقت تک میرا 3 لاکھ حاصل نہ ہو، میت نہیں چل رہی. اگلی گل سنو. جس ٹائم جناب اعلیٰ پترا پتہ لگ گیا بس ساڈا پیو مقروض ہے، 3 لاکھ دینا ہے. اے مربع دے مالک نے اے پیو پترا دے نام زمین لا گیا. پتر چھپن منہ چھپان ایک ادھر آخر نہیں یار اے ساڈے والا دینے کوئی نہیں. حالانکہ سارے مکرم منہ چھپان تاکہ ایک ایسا بھی بوتھی اوتے کھڑی 1 گھنٹے دے اندر اولاد غائب ہو. اگلی گل سنو. اللہ دی قسم نیٹ کڈو تھان مل جائے گی، ویڈیو مل جائے گی. اولاد غائب ہو گئی. 5 دے 5 پتر ہی گئے. 5 دے 5 پتر ہی گئے. او بیٹی پتہ چلیا کہ میرے ابو دی پکڑنا میں اللہ میت رک گئی ہے. بیٹی پتہ چلیا میرے ابو دی میت رک گئی ہے پکڑ سے واسطے. اب بیٹی نے جناب بیٹی دے نام تے شاید کوئی نہیں. بیٹی کے کر دی پتر چلو زمین بیچ کے قرضہ اتار سکتے سی. بیٹی ماڑے گھر بمائی گئی، وہ دے نام تے شاید پیو نے لائی کوئی نہیں. بیٹی نے کیا کیتا؟ اپنے نام دی جڑی کوٹھی ہے وہ بھی بیچی ہے، اپنی مرغیاں اتاریاں وہ بھی بیچیاں. اپنے جناب اعلیٰ سب کچھ اتار کے بیچ کے جناب اعلیٰ جنازے پہنچ گئی ہے. جس ٹائم جنازے پہنچی ہے کہنے لگی وہ کیڑا بندہ جس نے میرے ابو دے پیسے لینے نے، جس نے میرے ابو کو پیسے لینے نے. جس ٹائم جناب اعلیٰ بیٹی دوڑنی پہنچی ہے. اور اگلی گل سنو مسلمانوں، بیٹی پہنچی ہے تو بندہ ٹھائیاں مار کے رونے لگ پیا. کہنے لگا اللہ دی قسم میں لینے نہیں میں دینے نے. اس میت دے پیسے میں دینے نے، لینے نہیں دینے نے. اس میت دے پیسے میں دین آیا وا، لیکن میں دیکھنا چاہنا وا ساری زندگی اے جائیداداں تے اولاد دا نام لاندا گیا. ساری زندگی بیٹیاں دے نام جائیداد لاندا گیا. بیٹیاں رہنا چھڑ دیتا ہے. آج بیٹیاں کام آئیاں نے. وہ مرن تو بعد تیری بیٹی تیرے واسطے دعا کرے گی اور تیرے بیٹے بھول جان گے، تیرے کوئی نہیں پوچھنے والا ہوئے گا. اگلی گل سنو. عبد المالک مجاہد رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر بڑا پیارا واقعہ لکھ دے نے. کہتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے 5 بیٹیاں دتیاں نے. اے 5 بیٹیاں دا باپ ہے. 6ویں بیٹی پیدا ہوئی تے اپنی جناب اعلیٰ اپنی بیوی مارن لگ پیا. ماردیا تینوں اور کم میں کوئی نہیں، تو بیٹی پیدا کیتی جا رہی ہے، تینوں کم میں کوئی نہیں، اپنی بیوی پیا ماردا. وہ اللہ دی قسم ماردیا سو گیا. اکھ لگ گئی، خواب دے اندر فرشتے آ گئے. عبد المالک مجاہد رحمہ اللہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھیا. خواب دے اندر فرشتے آ گئے. جنت بھی لائے گی، جہنم بھی لائے گی. جنت 7 دروازے نے 7 دروازے تے لایا گیا. اس ٹائم 7 دروازے تے لایا گیا. پہلے دروازے تے بڑی بیٹی آ گئی. جہنم دا پہلا دروازے تے کیڑی بیٹی آ گئی؟ بڑی بیٹی آ کے کھڑی ہونے لگی. اللہ میں اپنے ابو جہنم تو نہیں جانا، اپنے ابو جہنم تو نہیں جانے. دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی، 5ویں دروازے تے 5ویں بیٹی آ گئی. اور 6ویں دروازے تے چھوٹی جی معصوم بچی آ گئی ہے. او کہنے لگی اللہ تو جاننا ہے اس نے میرے پیچھے او میں پیدا ہوئی ہوں میری ماں ماریا.
ایمان کٹیا پر تین پتا ہے کہ دھیاں دے حق مالکا تو خالی نہیں موڑنا آج میرے ابو جہنم تو نہیں پھینکنا جس ٹائم چھٹے دروازہ بھی بند ہو گیا او ستویں دروازے تے جناب آلہ جس ٹائم اس نے آگ نو ویکھیا ہے تیری آگ کھل گئی ہے آگ نو ستویں دروازے تے ویکھیا جہنم دے سامنے آگ ویکھی بیٹی تے ہے کوئی نہ بیٹیاں کتنیاں سی 6 اور ستویں بیٹی کوئی نہیں آگ نو ویکھیا تے آگ کھل گئی فوراً وضو کیتا تو نفل پڑے اللہ کو دعا کیتی اللہ میری ستویں بیٹی بھی عطا کر میری جہنم دے سارے دروازے بند کر پیارے ہو بیٹیاں منحوس نہ سمجھا کرو بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے رحمت اے منحوس نہیں اگلی گل سنو نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ ہے بات بنے بڑی آلی ہوتی بیٹیاں ایویں انصافی جے اپنی بیٹیاں چمی جانا بیٹی دی چمی بہت صحیح کوئی نہیں بیٹے دا بہت صحیح نہیں لینا آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے تو دے کول ایک ننھا جا بیٹا آیا تو بیٹے چمدا پہ بیٹے کی کر رہے ہیں چم رہے تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی اللہ میں قربان جاواں بیٹی آئی تے بیٹی چمیا کوئی نہیں بیٹی چمیا کوئی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام سارا معاملہ دیکھ رہے فرمایا آن والیا میری گل سن لے نا انصافی نہ کر دی پکڑ ہوئے گی قیامت دے نا انصافی نہ کر پکڑ ہوئے گی میں نے دسو یہ اپنی بیٹی چمدا نہیں تے پکڑ ہو رہی ہے تے جڑے بچیاں دا حق کھا کے بیٹھے نے بیٹیاں دی وراثت جائیداد مال پیسہ زمین کھا کے بیٹھے نے کیا انہاں پکڑ نہیں ہونی اور چنگے بھلے نمازی اللہ دی قسم چنگے بھلے داڑھی رکھ اپنی بیٹیاں دا حق کھا کے بیٹھے اپنے بچیاں دا حق کھا کے بیٹھے میں نے دسو ایسی نماز کا فائدہ ہے ایسی زکاتاں دا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں لوکاں دا حق کھاتی جاندے ہو اج بھی کیتی جاندے ہو میں دسو یہ بھی کیتی جاندے ہو ایسی کوئی حق نہیں کوئی نماز بچیاں دا حق نہیں جیڑی بچی دی وراثت پڑھدی ہے بھائیو دتی کرو او حق دتا کرو اگلی گل سنو نبی علیہ السلام نے کول ایک بندہ آ گیا کہ کہنے لگا محبوب جی سنن دار پتری دی حدیث ہے میرے آقا دے کول بندہ آیا کہ کہنے لگا محبوب جی کیا پچھلے گناہ معاف ہو جان گے کہنے لگا کیڑے پچھلے گناہ نے فرمایا اسی پچھلے گناہ کرتے سی اسی زندہ بچیاں درگور کر دیندے سی زندہ بچیاں درگور زندہ بچیاں نے دفن کر دیتے سی فرمایا تم کیڑا گناہ کیتا ہے فرمایا کہنے لگا میری ایک چھوٹی جی بچی ہوندی سی چھوٹی جی بچی میں اس رو جناب اعلی حکومت جس ٹائم پیدا ہوئی تے لوکاں دے تانے نے میں تانے چیڑ نہ دتا لوکاں دے تانے نے میں بڑے تانے مارے سارے تانے مارے بازار والیاں نے او پنڈ والیاں نے بستی والیاں نے میرے تانے مارے میں اپنی چھوٹی جی بچی پکڑ کے کنویں دے کنارے تے لے گیا جس ٹائم کنویں دے کنارے تے لے دیتا میں بیٹی نہ کیا کنویں وچ کی ہے جس ٹائم میری بیٹی نے کنویں اندروں ویکھیا تے میں بچی دھکا دے دیتا جس ٹائم دھکا دیتا تے ڈبدی پئی میری بچی دے آخری الفاظ نے میری بچی کہنے لگی یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میرے کتے سٹ چھوڑے میں تے تیرے جناب اللہ میں تے تیری پرورش کردی سی میں تیرے کول رہندی سی میں تیرے کول پیسے بھی نہیں مانگدی کچھ بھی نہیں کردی آج بھی تو ڈبو کے رکھ دیتا ہے میرے آقا رونے لگ پے اتنا روئے کہ میرے آقا دی آنسو آنجوں دے نال داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے پھر کہ تیرے آنے والے ایک باری پھر دس تیری بچی نے کیا فرمایا میری ایک چھوٹی جی ننھی جی کلی ہوندی سی میری ایک چھوٹی جی بچی ہوندی سی اس نے میں کنویں دے کنارے تے لے گیا کنویں دے کنارے تے لے کے گیا تے میں دھکا دے دیتا اس ڈبدی بھی بچی نے آ کے یا ابتا ہو ہائے میرے ابا میرے کتے سٹ چھوڑے نبیوں دے سردار اتنا روئے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے میرے صحابہ کہنے لگے نے آنے والے کیڑی گل کر چھوڑی تو تے ساڈے آقا نوں لا کے رکھ دیتا تو تے ساڈے نبی نوں لا کے رکھ دیتا او میرے آقا فرماندے نے صحابہ رک جاؤ اس نے جو کیتا ہے دس چھوڑیا ہے آج
بے نماز نال نکاح کرنا ساڈے بے نماز نال نکاح کر دیندے نے پھر بچی ذلیل ہوندی ہے پھر کہندے نے لے ہن کی بے نماز نال پہلے پوچھیا کرو کوٹھیاں پوچھ لیندے ہو بنگلے پوچھ لیندے ہو پیسہ پوچھ لیندے ہو مال پوچھ لیندے ہو نماز نہیں پوچھ سکدے اے کدی نے ویکھیا میں چرسی ہے شرابی ہے بھنگی ہے اے نشئی ہے لینڈ کروز نہیں اے نہیں دین پوچھا کرو کہ دین بھی ہے کہ تیرے کو نہیں دین نبی علیہ السلام سے اوجری سٹی گئی کیا سٹی ابو جہل ورگیا نے اوجری سٹی اللہ دی قسم ہے آج دے مشرک دا عقیدہ کسی نے کیا نا سیانے بندے نے کہ ابو جہل آج قبر چو اٹھ کے پاکستان آ جائے نا ابو جہل تے کہے کہ میں تسی کے مشرک آؤ میں تسی سب تو بڑے مشرک تسی ٹھہرے او عقیدہ ابو جہل دا نہیں سی ابو جہل دا کیا عقیدہ سی پتہ جے ابو جہل دا عقیدہ کیڑا سی ابو جہل دا عقیدہ سی اے جڑے بت نو نا بت یہ سان اللہ دے قریب کرتے ہیں اللہ دے قریب کرتے ہیں اے ابو جہل دا تے اج دے مسلمان دا قریب کرو والا چکر ہی کوئی نہیں اج دے مسلمان دا کی عقیدہ ہے جو کچھ کرتا ہے بت کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے میرے بھائی دین سامنے رکھیا کر شریعت سامنے رکھی کر آقا علیہ السلام تے اوجری سٹی گئی کیا سٹی ابو جہل نے کافرہ نے منافقہ نے آقا علیہ السلام تے اوجری سٹی گئی چکی کیا ہے اب عبداللہ بن عمر نے کول کھڑے سی نہیں چکی عبداللہ بن مسعود کول کھڑے سی نہیں چکی اے نہیں کہ صحابہ دیکھ نہیں سی پاک صحابہ ڈردے سے اس ٹائم صحابہ دی تھی تعداد نہیں سی صحابہ ڈر گئے چمک گئے کافر حملہ کریں گے لیکن پیغمبر دی بیٹی جدا نام فاطمہ الزہرا دوڑ دی آئی آقا علیہ السلام کو اوجری چکی جڑا درد بیٹیاں دے دل وچ ہوندا ہے او غیراں دے دل وچ ہوندا ہے نبی علیہ السلام غار ہرا وچ گئے نے آقا علیہ السلام غار ہرا نبی علیہ السلام عبادتاں پہ کرتے رہے غار ہرا دے اندر گئے نے عبادت کر رہے ہیں روئی جا رہے ہیں 3 دن گزر گئے نے اس ٹائم روندے پہلے ابو ہریرہ پیچھے گئے نے بولو کون گئے نے ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گئے نبی علیہ السلام نے دیکھا اللہ دے نبی سر سجدے چکیا فرمایا محبوب جی حسن و حسین سارے پریشان ہو سر چکو واپس آؤ نہیں آئے میرے آقا طریق پڑھو حدیث پڑھو بخاری مسلم کی حدیث نہیں آئے صحابہ دی گل میرے آقا نے نہیں منی فرمایا اللہ میری امت کا مسئلہ میرے صحابہ میں نہیں جاواں پھر کون گئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی دی بیٹی فاطمہ پیچھے گئی ہے دوڑی فرمایا محبوب جی مکے مدینے دل نہیں لگدا آج آ جاؤ میرے آقا نے جناب اللہ ہے جس نے فاطمہ دی آواز سنی ہے فوراً سر سجدے چک لیا فوراً سر سجدے چکیا فرمایا بیٹیاں دی تے اللہ بھی نہیں موڑدا محمد کیویں موڑے اور کدی نہ کسے کو دعا کرائیاں کرو کدی نہ کیا کرو قاری صاحب دعا کرو فلانا تو دعا کر اللہ دی قسم ہے گھر چو پیر بیٹھے نے بیٹیاں بیٹھیاں نے ماما بہنا بیٹھیاں نے ماں بیٹھیے باپ بیٹھے جب ماں باپ نہیں زندہ تو بیٹی کو دعا کرائے بیٹی بڑی بڑی رحمت سے کدی اپنی ننی جی کری بیٹی نہ کہنا پتر آ جا اپنے والد واسطے دعا کر اللہ دی قسم ہے رب نوڑکا بنا ہر چیز بدل دے اپنے بچیاں کو دعا کریں بیٹیاں کا عدم کیتا کرو حیا کیتا کرو اگلی گل سنو نبی علیہ السلام فیصل آباد دے اندر ایک نال فیصل آباد دے نال پنڈ اوتھوں دے ایک بابا اپنے پتر نوں ملن گیا کئی سالاں تو بعد اپنے بیٹے ملن گیا اس ٹائم ملن گیا چلا گیا اللہ میں قربان جاواں اپنے بیٹے ملن گیا رات پہ گئی فیصل آباد شہر میں پولیس والے پکڑ لیا پولیس والے کہندے بابا جی ادھی رات ہے تسی کتھے ادھی رات ہے بابا کہنے لگا اللہ نے بندیو میں اپنے بیٹے ملن آیا تو میرے بیٹے دی کال نہیں چک رہے لہذا تسی کال کراؤ بیٹے نال گفتگو کراؤ اچھا بابے جی پولیس والے نے کال کرائی بابے نے کہا لیا پتر میں فلانی جگہ تے کھڑا تو میں نے لے جا پتر دے الفاظ چیک کرو پتر کی کہنے لگا
ابا جی تھوڑا اور کام کوئی نہیں ادھی راتی ہوں میں آوا اتنے کسی رات گزار لیو کسی پھٹے تے رات گزارو سویرے لے لواں گے اے پتر دے الفاظ کدھر اپنے والد نے اللہ دی قسم ہے پیو رون لگ پیا باپ رون لگ پیا باپ رونے پولیس والے پوچھ رہے ہیں بابا جی ہویا کی ہے روندے کیوں او کم دے ہاتھ موبائل زمین تے گر گیا اللہ دی قسم ہے یہ باپ ٹھائیاں مار کے رون لگ پیا پولیس والے کہندے نے دسو تے صحیح بابا جی وجہ کیڑی بن گئی ہے فرمایا میرے بیٹے نے انکار کر چھوڑیا اور میں اپنے بیٹے کو نہیں جانا پولیس والے کہنے لگے اتنے اور کوئی رشتہ دار تیرا بابا کہنے لگے فلانے پیٹ جو میری بیٹی ہوندی ہے بیٹی انکار کرائی اور ساری رات بیٹی نے ستی ساری رات اپنے خامد روکیں دی رہی ہے چل میرے باپ نو لے کے آ چل میرے باپ نو لے کے آ ہویا جب پتر ساتھ چھٹ گئے بیٹیاں سہارا بن گئیاں اترا پوچھنا بیٹیاں نہیں بیٹیاں نہیں پوچھنا اگلی گل سنو میں تھان قرآن دا ایک اشارہ سمجھاواں ایت میرے سامنے گونج رہی ہے قرآن دی بڑی پیاری ہے سورۃ القاف دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا نظارہ سمجھایا سورۃ القاف دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے دنیا دی زندگی اے دنیا دا مال و متاع اے سب کچھ اے دنیا دے اندر ہے اس دے اندر اور کچھ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ قاف دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے سینے تے نازل ہونے والا قرآن جڑا اللہ رب العالمین نے بیان کیتا فرمایا اے دنیا دا مال اے دنیا دا پیسہ اے دنیا دا سب کچھ اے بیٹے اے دنیا دی زینت والباقیات الصالحات اور آخرت دے وچ کیے بیٹیاں نے اوتھے کی ملن گیاں بیٹیاں اے پیسہ تیرے کول ہے بیٹے دنیا دی زینت اے دنیا تے آخرت چ نہیں آخرت انہاں دا کوئی حق نہیں بیٹیاں دنیا تے کام آن گیا آخرت چ بیٹیاں کام آن گیا اگلی گل سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے دور چ نا ایک بندے دے گھر امام احمد بن حنبل رحمہ بیٹی پیدا ہو رہی ہیں پہلی بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی چوتھی بیٹی پنجویں بیٹی امام صاحب نے کی کرنا جناب اعلیٰ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کی کرنا مٹھائی پکڑنی پکڑ کے ہوتے گھر پہنچ جانا کہنا اللہ نے نبی نے بھی بیٹیاں دیتی ہیں تیری بھی بیٹیاں دے رہا اللہ بڑی خوشی ہے تیرے تے امام صاحب سارے زندگی مٹھائی دیتا ہے اے ادب کیتا کرو امامہ نبی دی نواسی ہے امامہ اے ساڈے نمازی بڑے ہلکے پھلکے نمازی نے اگو بچہ گزر جائے نا پوری نماز جو سوچتے رہتے ہیں میں نماز تو بعد بچے نے موک مارنا ہے یا بچے نے چانڈ مارنا ہے اے ہی سوچو کہ اے کوئی نماز سنو نبی دی نواسی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نام کی ہے امامہ بیٹی کی دی ہے زینب دی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی زینب دی نام امامہ اللہ دی قسم میرے آقا نے چک کے نماز پڑھائی چک کے سیدھے تے چک لیا ایتھے چک کے نماز حسن حسین نے آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی حالت اپنا منہ حسن حسین دے منہ اندر داخل کرتا اتنا پیار بچہ کو گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی اے فتوی نہیں سن اللہ دی قسم ہے بچہ کا ادب کیتا کرو بچہ مسجد سے جو مرضی کرے بچے نہ ڈانٹیا کرو بچے نہ دکھایا کرو بچے مارنا بچے گھٹنا بچے مسجد نہ آنے دینا بڑے آنا کوئی نہیں بچے بھی روک دیو اگلی گل سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض بندے زبردستی نکاح اپنی بچی کا نکاح زبردستی ظالمہ بدبختہ اللہ دیا بندے اتنی سمجھ نہیں لگی اپنی بچی کا نکاح تو زبردستی کرا رہے ہیں پیسے اور مال دی آکڑتے آ کے پیسہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بندہ آیا آ کے کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی کہنے لگا فرمایا ابو جی میں اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کرا دیتا کیا نکاح جائز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو نکاح باطل تیری بچی کا نکاح باطل ہے جڑے اپنی بچیاں کا نکاح زبردستی کراندے نو نکاح نہیں وہ حرام بچے حرامی پیدا ہوں گے حرام وہ زنا ہے کدی بھی اپنی بچی کا نکاح زبردستی نہ کرایا کرو بچی کو مشورہ لیا کرو سوچیا کرو بچی نے زندگی گزارنی ہے تسی نہیں
تسی تے پیسہ ویکھ لیا مال ویکھ لیا باقی عدالتی نکاح ٹرو عدالت اگلی مسئلہ سن لیو فتویٰ سن لیو عدالت چ نکاح نہیں ہوتا کیڑے مولوی نے تھوڑا دس دیتا با عدالت کا نکاح جائز ہے جس وقت تک ولی حاضر نہ ہوئے بچی دا پیو حاضر نہ ہوئے اس وقت تک نکاح ہوتا نہیں عدالتی نکاح حرام ہے کڑیاں نسا کے عدالت جا کے نکاح کر لینا بچیاں نسا کے لوکاں دی بیٹیاں نسا کے عدالت جا کے نکاح کر لینا سبحان اللہ کیڑے مولوی نے فتویٰ دیتا ہے بھائی جناب نکاح جائز ہے نکاح نہیں زنا ہے وہ نکاح نہیں ہوئے عدالتی نکاح حرام ہے پڑھ لو فرمایا جس وقت تک بچی دا پیو نہ حاضر ہوئے پیو مر گیا ہے تو ماں حاضر ہونا ضروری ہے ماں بھی مر گئی پیو بھی مر گیا چاچے دا حاضر ہونا ضروری ہے چاچے بھی کوئی نہیں رشتہ دارہ دا حاضر ہونا ضروری ہے رشتہ دار بھی کوئی نہیں گواڈیاں دا حاضر ہونا ضروری ہے اتنی شریعت نے قید رکھی ہے اگلے دی بچی نے صاحب کی عدالت جا کے نکاح کر لینا نکاح ہو گیا حرام حرام ہے نبی علیہ السلام نے جائز قرار نہیں دیتا کوئی فتویٰ ایسا نہیں میرے بھائیوں اس وجہ تو لوکاں دی بیٹیاں دی عزت پامال نہ کرو کسی دی بیٹیاں نہ نساؤ نہ نکاح جائز قرار دیو فہو نکاح باطل حرام حرام جو نکاح ایسا نکاح نہیں یہ مسئلہ سمجھو یا ڈسکس کرنی پاؤ تو پوچھے مسئلہ مسائل پوچھے کلر پوچھو گے جرنلسٹاں لوٹ گئیاں جرنلسٹاں پامال ہو گئیاں بیٹیاں گھروں نکل گئیاں اگر پوچھو گے مسائل اگلی گل سنو آخری مسئلہ سنو تو گل مقابلے کدی بھی آپ میں اکثر کہنا کدی بھی اپنے گھر دی چوکھٹ تے کسی داخل نہ ہونے دیتا کرو پانے کوئی کتنا نیک ہے کدی بھی کسی داخل نہ ہونے دیتا کرو لوگ کی بیٹھ کر بٹھا کے جناب میری پتہ نہیں کی کرتے پہلے کدی شرم نہیں آتی اپنے گھر جو تو غیر مار مرد داخل کر رہے ہیں حیا نہیں آتا شرم نہیں آتی بیٹی دے سامنے بیٹے دے سامنے ماں دے سامنے بہن دے سامنے بہنوں دے سامنے باہر رکھ تیرا تعلق ہے تیری دوستی ہے تیری یاری ہے اپنے گھر کو باہر رکھ گھر رشتے میں داخل کر اللہ دی قسم ہے نالے چاوا پی جاندے نالے عزت لٹ جاندے نالے عزت لٹ جاندے نالے چاوا پی جاندے تسی اگے فروٹ کیک تے پتہ نہیں کیک رکھ دیندے ہو اے نہیں پتہ ہو تیری بیٹی دی عزت پہ لٹدا ہے تیری بہن دی عزت پہ لٹدا ہے تیری ماں دی عزت پہ لٹدا پتہ ادھر چلے گا جب تیری پتہ چلے گا تیری بہن دس ہے پھر لو جی قاری صاحب اللہ دی مرضی اسی ولی سمجھ کے پیر سمجھ کے گھر جو بیٹی کے سامنے بٹھا دینے پیر جس ٹائم وہ کام پٹھا پڑ جاتا ہے اے تو جہلی پیر سی ایک قاری صاحب جہلی پیر سی اچھا جس ٹائم وہ پکڑا جائے پھر جہلی نہ پکڑا جائے پھر اصلی بیٹی کے سامنے پیر صاحب نے بٹھا کے کیڑی شریعت ہے میرے نبی نے ساری زندگی اپنا ہاتھ غیر مار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیتا نہیں دیتا نبی دی بیٹی دی فاطمہ تو زہرا دا ایک وال لگا ہویا مسئلہ سنیا جے نا آج سورج نہیں چڑھیا اور تے پردہ سکھائی جاتا میرا نبی علیہ السلام تسی اپنی بیٹیاں پیروں کے سامنے بٹھا دیتا ہے کہ آئی غیرت ہے یہ حیا ہے اپنے ولی سمجھ میں امام ہاں میں خطیب ہاں میں جتنا نیک ہاں میں بھی تیرے گھر دی چوکھٹ چ داخل نہیں ہو سکتا تیرے گھر نہیں جا سکتا میں حرام ہے تیری بیٹی تے میں حرام ہے تیرے گھر میرے بھائیوں کا مسائل کو سمجھو اگلے فروٹ کیک بھی کھا جاندے جے اس کا بھی لٹ جاندے جے اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سن قرآن تے چلن دی اور حدیث تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والنجم إذا غوى